آج ہماری یہ محفل امام الائمہ سید الاسقیاء سید الاصفیاء سید الاتقیاء راکب دوش پیمبر سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلی السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ آپ کی شہادت کی تاریخ کے متعلق تین اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت 28 صفر کو ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 29 صفر کو ہوئی۔ علامہ عبدالرحمن جامی نے تاریخ ہی نہیں لکھی بلکہ ربیع الاول کے اوائل میں ہوئی یہ لکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ تو اب 3 کی بجائے 4 اقوال ہو گئے۔ تو آج اس لیے رکھ دی گئی کہ 28 صفر بھی ہے اور 29ویں صفر بھی، 2 اقوال پر عمل ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جتنے فضائل ہیں، اکثر و بیشتر فضائل جو امام حسین کے ہیں وہی حضرت امام حسن کے بھی۔ عام طور پر احادیث میں جتنے فضائل ملتے ہیں زیادہ تر، بلکہ اس کو آپ 90% کہہ لیں، تو وہ دونوں کے فضائل ایک ساتھ ملتے ہیں، امام حسن کے بھی اور امام حسین کے۔ جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مقام پر ریحانتین فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی، اور اکابرین کے اقوال میں دونوں کی محبتیں مشترک بیان کی گئی۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام حسن اور امام حسین کو الگ کر کے دونوں کی انفرادیت بیان ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچی حضور علیہ السلام کے وصال سے قبل، چند گھڑیاں قبل یا چند دن قبل، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دونوں کو کچھ عطا فرما دیں، ان دونوں کو کچھ آپ عنایت فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے حلم یعنی اپنے صبر اور اپنی سخاوت کا حصہ حسن کو عطا کیا، اور اپنی شجاعت کا حصہ میں نے حسین کو عطا کیا۔ تو یہ انفرادیت ہو گئی۔ یعنی اب اگر سخاوت مصطفیٰ جان رحمت دیکھنا ہے تو وہ امام حسن کے اندر خاص ہے، حالانکہ اس کا اثر امام حسین کے پاس بھی ہے، لیکن خصوصیت اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ہم خصوصیت کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی صدیق ہیں،
حضور علیہ السلام کا ہر صحابی صدیق ہیں، لیکن جب خاص بات آتی ہے صدیقیت کبریٰ کی تو پھر ہم سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ہر صحابی بہادر ہے، مگر جب خاص بات آتی ہے بہادری کی تو مولا کائنات کا نام آتا ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ پہ اپنا تن من دھن قربان کیا ان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ حضور کا ہر صحابی بہادر ہے، لیکن تو یہ خصوصیات ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق رسول ہے، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر سیدنا بلال حبشی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا حلم، فرماتے اپنا صبر اور اپنی سخاوت، دو چیزیں میں نے حسن کو دے دی، اور اپنی شجاعت میں نے حسین کو دے دی۔ اب اس رنگ میں آپ دیکھیں کہ خصوصیت حضور علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، کائنات میں سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت دیکھنی ہے تو پھر میدان حنین میں آ جاؤ، کہ جب میدان حنین میں سب کے قدم اکھڑ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھچر پر بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور انا نبی لا کذب، اور میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام یہ کہتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام کی شجاعت یہ تھی کہ قدم اکھڑنے والوں کے تو اکھڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے کسی جنگ میں جو ہے ہم سے حضور پیچھے نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام آگے رہتے تھے۔ اور اس جنگ میں تو خاص طور پر حضور علیہ السلام اپنے کھچر کا بھی ذکر اور کچھ لوگوں نے کرنے سے انکار کیا ہے کہ کھچر کی وجہ حضور علیہ السلام دلدل پر تھے، اور دلدل چلنے کے اعتبار سے سب سے سست رفتار ہوتا ہے، سست رفتاری اس میں ہوتی ہے، اور سست جنگ میں تو تیز رفتار چاہیے، تو سست رفتار پر کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ تیز رفتار ہوگا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی، لیکن چونکہ وہاں بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، وہاں تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا، تو یہ ہمت اور یہ جرات اور یہ شجاعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ اور سرکار نے فرمایا وہ میں نے حسین کو دی، کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا، کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا۔ اب اس کا حنین کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لیں، یہ شجاعت خاص حضور کی شجاعت کا حصہ میرے آقا نے فرمایا میں نے حسین کو دیا۔ اور صبر اور سخاوت میں نے حسن کو دی، حلم صبر۔ اب آگے اس کی رعنائیاں آپ دیکھیں گے کہ سخاوت بھی تھی اور صبر بھی تھا۔